ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو کل بھی راحت نصیب ہوتی ہے، کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے، باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے۔ اللہ کے بندوں نے نا سادی کر کے باتیں، سادی کر کے اور نرم کر کے اور ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے، اگر ہماری سمجھ میں آئے۔ دیکھیں نا درویش کیا کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ دلیل کیا ہے کہ سجنا بھی تو مر جانا ہے نا، یہاں تو یہ کہے نا کہ دشمن مر گیا تو دوست نہیں مرے گا، تو کس طرح سادہ کر کے اور عام فہم کر کے اور ذہن کے قریب جا کے بات سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کس بات کا چاؤ کر رہا ہے تو، دشمن مرے خوشی نہ کریے، وہ پائیا سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ یہ تو کس چکر میں تو پڑا ہوا ہے۔ ترمذی شریف حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی دشمن مرے تو کدے خوشی نہ کری، کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے۔ کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ با مروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے۔ میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے۔ ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں، میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لا محدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا۔ اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی ہیں۔ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو۔ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے۔ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لا محدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا۔ بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں۔ حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا۔ اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا۔ تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا
भरोगे ये होता है, आप इससे बच नहीं सकते। और उस वक्त बंदा बड़ा स्मार्ट होता है, वो अपने आप को बड़ा तेज समझता है, वो कहता है मैंने पता फेंका था तो मेरा पता चल गया है, देखा ना। फिर और कई दफा मैंने देखा है शरीफ आदमी मजबूर होता है, वो क्या कर सकता है। शरीफ जो हुआ, शर और शरीफ इनका मुकाबला नहीं होता, एक चीज है इशारा, तो शरीफ उसका मुकाबला कैसे करेगा। बल्कि शरीफ आदमी तो कई दफा वैसे ही बचता है, कहता है यार मतलब किसी तरीके जान छुड़ाएं, ये शार है और मैं बावजू रहने वाला आदमी हूं, मैं गंद में कैसे हाथ डालूंगा। वो बचता है तो लोग समझते हैं डरपोक है, हालांकि डरपोक और होता है और शरीफ और होता है। तो शराफत को लोग बुज़दिली जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला और अशरा मुबशरा सहाबी हजरत उमर के बहनोई हैं, और ये हवाला मैं आपको मुस्लिम शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खूबसूरत आदमी हैं जिन्हें दुनिया में चलते फिरते मेरे नबी पाक ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। बंदे का कद काठ देखे कि जन्नती बंदा, यानी इतना एतमाद हुजूर ने किया कि फरमाया इसके बाद वाले आखिरी दम तक के आमाल पर भी मैं जानता हूं ये जन्नतियों वाले काम करेगा। इतना बड़ा आदमी, लेकिन एक औरत ने आके झगड़ा शुरू कर दिया। अरबा उस औरत का नाम था। उसे आके हज़रत सईद बिन ज़ैद से झगड़ा शुरू किया कि ये जो मकान है ना आपका, इसमें इतनी जगह मेरी है। मुझे आप बताएं, एक शरीफ आदमी से औरत झगड़ा करे तो बंदा जवाब में कुछ कर सकता है? अब मेरी बात को समझे, आप शरीफों की मजबूरियां तो समझे कितनी ज्यादा है। भाई एक औरत आ गई, उसने दावा कर दिया, अब बिना वजह इंसान कटहरे में खड़ा हो जाता है। यहाँ को बंदा आगे कह देता, कहता जी मैंने 20 लाख रुपया लेना है, तो शरीफ आदमी उधर क्या करेगा? वो तो मुफ्त में, और दाएं बाएं बैठे लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं को बात होती है तो कोई आता है ना। उसने कह दिया कि मकान में मेरा हिस्सा है, और कह किसे दिया? उसे जिनके आमाल के सही होने की गवाही मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई। उसने कहा जनाब ये मकान में मेरा हिस्सा है। अब हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये जमीन इसी को दे दो। खत्म हो गई बात। शरीफ आदमी कैसे झगड़ा करे? अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह भी बंदा कर दे तो बातें फिर भी होती हैं। लोग कहते हैं बिला वजह तो नहीं ना दे दी, ऐसे तो नहीं ना कोई दे देता 4 मरले, ओ भाई ऐसे तो नहीं ना। फौरन फरमाया हजरत सईद बिन ज़ैद, फरमाया दे दो इसे। तो आपके अहले खाना कहने लगे हुजूर जब आप इसे क्यों दे रहे हैं? फरमाया तुम दे दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश्त जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अल्लाह कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दे। फरमाया उठाने दो इसे, तोक इसे उठाने दो। और एक हदीस में फरमाया 7 जमीनों में धंसा देगा अल्लाह उसे, इसे उठाने दो, दे दो। लेकिन तकलीफ तो होती है ना। अब ये नहीं है कि कहां से इतना हौसला बंदा करे, दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने जिंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा देना। अब हजरत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयां भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, जाहिर चीजों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो जमीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत जमीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगे कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखे ना,
उस वक्त समझ रहे होते हैं, उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया। हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा, और तुम्हें पता नहीं। तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया? याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारसा मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दे। तो हम जब चल रहे होते हैं ना तो फिर तो हमारी कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली जात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा, अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करे, कभी भी। आगे बढ़ता हूं। बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। तो हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पे उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें कुछ टोकता है तो हमें जिद चढ़ती है, ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लो मेरी कहीं कुताई पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूंगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो आप फरमाने लगे माफी तो मैं रोज मांगता हूं, पर सिर्फ अपने रब से। तुझसे काहे की माफी मांगू, किस बात की तुझसे माफी मांगू? कहने लगा फिर आप बाज जल्लाद से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो कहने लगा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूं कि खुदा का कमजोर बंदा हो के तू किस तरह की जुर्रत के साथ बातें कर रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। उसने कहा पकड़ो, और गुस्से में आ गया, पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। जब कत्ल करने लगे तो आपने मुंह काबे की तरफ कर लिया और पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। काबे की तरफ मुंह करके ये दुआ पढ़ी तो कहने लगा अच्छा इसका रुख फेर दो काबे से। तो आपका जब रुख फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, फइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम्हें पता नहीं मुंह जिधर भी करे अल्लाह उधर ही होता है। तू बड़ा बेवकूफ है, तू काबे से रुख फेर के समझता है कि अल्लाह कोई माज़अल्लाह मुक़य्यद है। इधर रब तो हर तरफ है, जलवा तेरी जात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर। जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुक़य्यद जाना, तो जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना। अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है ते बुल्ला कौन नुमाना। फरमाया कि भाई हर तरफ ही अल्लाह है। अब उसने पता क्या किया, आपको जब कत्ल करवा रहा था ना तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और को कत्ल करने का मौका ना देना। मैं इतनी बात किसी और पर इसे मुसल्लत ना करना। हज़रत सईद बिन जुबैर कत्ल हुए, शहीद हुए तो इतना खून बहा कि खून बंद ही नहीं होता, इतना खून। वो कहने लगा वजीरों से, मुशीरों से, तबीबों से कि इतना खून। तो वो कहने लगे बादशाह ये खून बताता है कि ये बंदा तुझसे डर के नहीं मरा, वरना तो तलवार बंदे के करीब आती है तो खून खुश्क होता जाता है, वरना तो हुक्म होता है सजाए मौत का तो लोगों के कपड़े ढीले हो जाते हैं, जिस्म कमजोर हो जाता है। ये बंदा न डर था इसलिए इतना इसका खून निकला है कि इसे कोई डर नहीं था। हजरत सईद बिन जुबैर को कत्ल करने के बाद ना हज्जाज बिन यूसुफ 15 दिन जिंदा रहा है, सिर्फ 15 दिन। कैंसर हो गया पेट में, इतनी तकलीफ हुई कि जिस बीमारी को आज आप कैंसर कहते हैं कि किसी की समझ में नहीं आता था। तबीब गोश्त की बोटी डालता था धागे के साथ पेट में, तो बाहर आती थी तो वो गल सड़ के बाहर निकलती थी।
اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا، گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو بددعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی ہیں، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے۔ پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے۔ اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو، اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ۔ لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار، تو یہ مت سمجھیں کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا۔ یہ ہو سکتا، جیسا کرو گے پھر ویسا، جیسا کرو گے پھر ویسا۔ مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے، تو میں چلا گیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں۔ تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر۔ تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ روتا تھا، شخص وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گئی؟ آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے؟ نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ۔ اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا، کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں، جس بیٹی کو ہم کر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے۔ یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ تو میرے عزیز، یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی، اور ایسے لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے، اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے، تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ تو سرکار کبھی کبھی جاتے، اور یہ وہ صحابی، یہ دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال۔
فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے. حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے. ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی, لوہے کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے. ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا, تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر, اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی, تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی. جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی, جل گیا سر مبارک. بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں. حضور نے کیا جملے کہے, قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر, حضور کی دعاؤں پر بھی قربان. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی, قبولیت نیچے آ جاتی تھی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور دعا کیا کی حضور نے, نبی پاک نے دعا دی, اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما, اے اللہ میرے خباب کی. دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے. تو حضور نے دعا کر دی. اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا, لیکن مکے کے حالات ہے اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے اور طاقت میں بھی کافر ہیں, اسلام پہ بظاہر غربت ہے. اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں, پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے, پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے. حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کچھ درد اٹھا, اتنی تکلیف کہ ہر طبیب ہر حکیم ہر جگہ گئی, جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر, تجھے آرام آئے گا. تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ. کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا, میں پکڑ رہا تھا, اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا. میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی کہ یہ انداز ہے قبولیت کا, یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی, کوئی بہت زیادہ انقلاب, بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما. تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے, بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے اور بڑی جلدی انصاف ہوتا. ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے, نہ بولنے میں, نہ چلنے میں, نہ بات کرنے میں. نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے, نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہے, نہ ہم نے علم دیکھنا ہے, نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے, نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے. کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی. ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں, میرے سے بات ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں, اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا, پھر تیرا پتہ چلے گا. اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا, پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے. لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے, تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات پہ اچھی طرح توجہ کریں. غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے, تگڑے بندے پہ آتا یہ مڑے بندے پہ آتا ہے, غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے. او ہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے, اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے. اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں, گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے. تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی. یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں, ہم
تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے. اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے. پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو. لیکن آئے ہائے، جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی، اس پہ بھی کبھی غصہ ہے. اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ، کہتا میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں. میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا، آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا. میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، ڈاکٹر حضرات، غریب آدمی بیچارہ نا، جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں. اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا، آ کیوں گیا ہے. اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی، آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے. یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں. کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر. ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی. میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی کرتے ہیں، ہوتی نہیں سرے سے اور لوگ کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ بھی بخاری کتاب الاذان میں آپ کو روایت ملے گی. یہ عشرہ مبشرہ سے آبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا سعد فکر نہ کر، اللہ شفا دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. میں نے کہا کہ ڈائریکٹ آ کے کوئی بندہ الزام لگا لے تو شریف آدمی بھلا جواب کیا دے اس کو، اور پھر بڑا مشکل نہیں، جس نے کچھ نہ کیا ہو بیچارہ وضاحتیں دیتا پھرے، یعنی کوئی جرم نہیں کیا اور اسے وضاحتیں، اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے، یہ کوئی تھوڑی سزا ہے. لیکن لوگ کر دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر سبب کے، بغیر کسی وجہ کے کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں، ہمارا رویہ ہی نہیں. اور چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس شعبے سے، تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب بس وہ جب سے بہو لے کے آئے تو تویز بڑے کراتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بیچاری کو کراتے؟ اور اس سبب سے ایک میں نے رپورٹ پڑھی کہ مار مار کے بحال کر دیا خامد نے کہ تویز کراتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ تویز، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تویز اتنی جلدی اثر کر دیتا ہے؟ جادو کے اثرات کا انکار نہیں ہے، پر کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو جن بھی دوڑ جاتا ہے، شیطان بھی دوڑ جاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے سو جاؤ تو جادو اثر نہیں کرتا؟ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہم کیوں اتنے زیادہ کمزور نظریات کے مالک ہو گئے کہ شک کی بنیاد پر پیٹ دیا بہت زیادہ کہ تویز کراتی ہے؟ یہ اتنی کمزوری مسلمان کے نظریے میں کیسے آ گئی؟ لیکن اب الزام اس طرح کے لگائے جائیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی وجود ہی نہ ہو. وہ جی یہ اسی طرح کے الزام بیٹی لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو نا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی تم نے سنا ہے پڑھاتے ہوئے؟ کہتی نہیں، وہ بیٹھا تو ہوتا نا رات کو جا کے. میں نے کہا وہ تو جب سے پیدا ہوا ہے اماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بغیر سبب کے بلا وجہ اور وضاحتیں دیتی پھرتی ہے بیچاری بوڑھی اماں کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں. کیوں کٹہروں میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں؟ اخلاقی رویے بلند کریں اور سوچ سمجھ کے بات کریں، سوچ سمجھ کے. حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس شخص کی عظمتیں بیان کی، عشرہ مبشرہ سے آبی ہیں، لیکن آپ پر ایک شخص نے نا 3 الزام لگا دیے. اور شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ بڑے سیانے ہیں، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتے.